بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پچھلے دنوں لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک خاتون نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس میں عربی سٹائل کے اندر لفظ حلوہ یا حلوتن وغیرہ وغیرہ اس طرح کا کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو سننے میں آیا کہ پھر لوگوں نے اس کو گستاخ قرار دے کر اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب واقعہ کیا ہے، پورے واقعہ کا تو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن میں مختصراً صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ شریعت کے اندر ایسا کچھ گستاخی ہے یا پھر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر یہ ہے کہ حملہ کر دیا اور لوگوں نے شاید سمجھا کہ شاید اس نے قرآن مجید لکھا ہوا ہے، قرآن مجید لکھے ہوئے کپڑے جو ہے نا اس نے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کو گستاخی سمجھ کے انہوں نے یہ ہے کہ اس کے اوپر حملہ کر دیا، جبکہ ایسا کچھ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ یہ جو مذہب کے ٹھیکیدار بالخصوص گستاخی کے فتوے بانٹنے والے جو لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بالخصوص یعنی ایک مذہبی فرقہ اسپیسیفک فرقہ ہے جس کا یعنی اسپیشل کام یہی ہے بلا وجہ کسی کے اوپر جو ہے نا یا چھوٹی چھوٹی بات کو گستاخی قرار دے کے پھر یہ ہے کہ اس کو ذاتی انا بنا لینا، یہ اس فرقے کا جو ہے نا یہ معمول ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ گستاخی کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ ان کی درباروں کو پر چلے جائیں، مزاروں کو پر چلے جائیں، ان کے ملنگ ہیں، ان کے بزرگ ہیں، وہ آپ دیکھیں گے کہ یہی ان کے ملنگ، ان کے یہی بزرگ جو ہیں، ان کے یہ جو یعنی نام نہاد ولی اللہ جو ہیں، انہوں نے قرآن مجید والی چادریں پہنی ہوتی ہیں، ان کی زندہ نے پہنی ہوتی ہیں، مردوں کی قبروں کے اوپر پڑی ہوتی ہیں جن کے اوپر کتے لیٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی گستاخی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک معیار بنا لیا گیا ہے کہ اگر ہم کریں تو سب ٹھیک، جو بھی کریں وہ ٹھیک، لیکن جو دوسرا کرے گا وہ غلط۔ دوسرا جو بھی کرے چاہے صحیح ہو یا غلط وہ غلط ہے، ہم جو بھی کریں صحیح کریں یا غلط کریں وہ ہر صورت میں صحیح ہے۔ تو یہ ایک معیار بنا لیا گیا۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ گستاخی نظر آنی چاہیے، ان کی درباروں کے اوپر، ان کی مزاروں کے اوپر، ان کے گدی نشین جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں، ان کا مردہ فوت ہوتا ہے اپنے مردے کے اوپر اس طرح کی آیت ہے، وہ قرآن مجید والی وہ چادریں رکھتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے جائز ہو گیا اور یہ کیسے ناجائز ہو گیا۔ دوسری بات، چلیں جی، کہا گیا کہ پہلے پتہ نہیں چلا، سمجھا، غلطی سے سمجھ لیا کہ قرآن مجید والی یعنی لباس پہنا ہوا ہے، تو بعد میں جب پتا چلا کہ قرآن مجید والی یعنی لباس نہیں ہے، اس میں کوئی دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے عربی فونٹ کے اندر، پھر وہ جو پولیس والے تھے انہوں نے ایک مولوی صاحب، اس فقہ کے مولوی صاحب تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی اس کا جو لباس تھا وہ لباس جو ہے نا اس سے لے کے خاتون سے ان کے سامنے رکھا گیا، اور سے پوچھا کہ دیکھیں کہ اس میں قرآن مجید کی آیات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کیا اس کے اوپر ہم پرچہ کاٹ دیں؟ تو موصوف مولوی صاحب نے کہا ہاں کاٹ دیں۔ جی اس کی وجہ کیا ہے، پرچہ کیوں کاٹیں؟ جی اصل میں یہ قرآن مجید کے سٹائل میں لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے گستاخی ہے۔ یعنی اس طرح کے مولوی جو ہیں دین اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو عورت تھی جس نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، اس نے کس وجہ سے پہنا ہوا تھا؟ یقیناً مسلمان ہوگی، ٹھیک ہے، مسلمانی کے حساب سے باپردہ نہیں بھی ہوگی، ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے والی ہوگی وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ ہو سکتا ہے، ڈانس کرنے والی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن نبی اصلاۃ اسلام کی، قرآن مجید کی، اللہ کی توہین اور گستاخی کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کے کم از کم نہیں کرتا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی شخص جب تک کوئی گستاخی جان بوجھ کے نہیں کرتا تب تک اس کے اوپر وہ سزا نافذ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے غلطی سے اگر کوئی انجانے میں کوئی کام کر بیٹھا ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا دوسری بات، تو اس نے سزا کی نیت سے، اس نے وہ گستاخی کی نیت سے تو نہیں پہنا تھا، وہ جو اس نے لباس پہنا ہوا تھا کیوں پہنا ہوا تھا؟ تاکہ فیشن، لوگ اس سے متاثر ہوں، لوگ حیران ہوں۔ یعنی یہ جو فیشن والا شوق ہوتا ہے نا آج کل، ایک جنون ہے معاشرے میں، یہی جنون تھا بس کہ لوگ متاثر ہوں، لوگ توجہ کریں، لوگ حیران ہوں وغیرہ وغیرہ، مقصد یہ ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے شاید اس نے اس طرح کا لباس بنایا اور پہنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لفظ حلوہ لکھا ہوا ہے یا جو بھی لکھا ہوا ہے اس طرح کا کوئی لفظ ہے، تو مولوی صاحب نے کہا چونکہ یہ قرآن مجید کے سٹائل میں لکھا ہوا ہے
تو لہٰذا توہین ہے۔ بھائی دیکھیں وہ لفظ جو ہے یا تو اردو کا ہے یا عربی کا ہے، عربی فونٹ، عربی یعنی فونٹ میں وہ لکھا ہوا تھا عربی سٹائل میں، اردو کا لفظ ہے تو عربی سٹائل میں لکھا جا سکتا ہے، چونکہ قرآن مجید عربی میں ہے تو کیا عربی جو ہے وہ یعنی کیا ہے کہ اس کو کس سٹائل میں لکھا جائے گا، ذرا یہ بتا دیں۔ اگر عربی کو قرآن مجید کے سٹائل میں نہیں لکھا جا سکتا تو کون سے سٹائل میں لکھنا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ کیا قرآن مجید کا کوئی سپیشل فونٹ ہے؟ کوئی ہے سپیشل فونٹ قرآن مجید کا جس کے اندر یعنی جو خاص ہے قرآن مجید کے لیے؟ ایسا کوئی بھی فونٹ نہیں ہے۔ آپ مختلف کمپنیوں کے قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف کمپنیوں کے قرآن مجید کے جو فونٹ کے سٹائل ہیں مختلف ہیں، کسی نے کسی فونٹ کے سٹائل میں، کسی نے کسی سٹائل میں، کسی نے کسی سٹائل میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب قرآن مجید کا کوئی سپیشل فونٹ ہے ہی نہیں، کوئی سٹائل ہے ہی نہیں لکھنے کا، تو پھر یہ کہنا کہ جی چونکہ قرآن مجید کے اس میں طرز میں لکھا ہوا تو یہ توہین ہے، تو یہ میرے خیال میں احمقانہ بات ہے۔ دوسری بات، چلیں مان لیا کہ اگر وہ عربی کا لفظ نہیں تھا، وہ اردو کا تھا، تو کیا کوئی اردو کا لفظ جو ہے، چونکہ رسم الخط جو ہے اردو اور عربی کا سیم ہے، تو کیا اس کو اس انداز میں لکھنا، اردو والے الفاظ کو عربی فونٹ میں لکھنا، کیا کوئی ناجائز ہے؟ کوئی گناہ والی بات ہے؟ نہیں ہے۔ ایسی تو گستاخ کس وجہ سے قرار دیا جا رہا ہے، یا پرچک ایف آئی آر کس وجہ سے درج کروائی جا رہی ہے اس کے خلاف؟ اگرچہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس طرح کا لباس پہننا ناجائز ہے۔ اس طرح کا لباس پہننا ناجائز کیوں ہے؟ ناجائز اس وجہ سے ہے کہ اس نے فیشن بنایا، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے اس طرح کا لباس۔ کوئی بھی فیشن نیا نکلتا ہے، کوئی بھی کسی چیز میں وہ کرتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، یعنی ایک جو ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھی لوگ حیران ہیں، لوگوں کے اندر یعنی امپریشن جو ہے کریٹ کرنے کے لیے اس طرح کا کچھ کیا جاتا ہے، فیشن کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا اور تو کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب چونکہ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا تھا تو جو لباس کا مقصد ہے وہ لباس کا مقصد نہیں رہا۔ لباس کا معنی تو چھپانا، تو وہ توجہ مبذول کروانے والی چیز جو تھی جس مقصد کے لیے پہنا گیا تھا وہ ناجائز ہے۔ اس طرح کا لباس پہنا اس وجہ سے ناجائز ہے، وگرنہ گستاخی نہیں ہے، یہ بات گستاخی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مولویوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے کچھ عقل سے کام لو۔ یہ کیا کسی مسلمان کو آپ کیسے گستاخ قرار دے سکتے ہیں اتنی آسانی سے؟ ایک مسلمان کو آپ لوگ 1 منٹ کے اندر گستاخ قرار دے کے اس کو مار دو گے، یعنی کتنی بیوقوف۔ میں اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دوسرے کو گستاخی کا فتویٰ لگا کے اس کو مارنے کے لیے سب سے پہلے دوڑتا ہے۔ عمل کرنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہے، تو عمل کے اوپر توجہ دیں۔ جب عمل آئے گا ظاہر ہے توہین کا خدشہ بھی، توہین کون کرے گا پھر؟ دوسری بات، جب عمل آئے گا تو ظاہر ہے کہ علم بھی آئے گا، علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا، تو جب علم آئے گا تو لوگ اس طرح کی انجانے میں بھی غلطیاں یا حرکتیں نہیں کریں گے۔